بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 83 تا 86۔ حق پسند نصارہ کی تعریف۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر حضرت جعفر طیار وہاں پر خطیب ہوئے نجاشی بادشاہ کے دربار میں۔ ادھر سے اہل مکہ نے اپنے کچھ بندے ان کو واپس لانے کے لیے بھیجے۔ جب حضرت جعفر طیار دربار میں داخل ہوئے تو نجاشی کو سجدہ نہ کیا۔ بعض لوگوں نے ایسے بات کی۔ نجاشی نے اس وقت آپ سے پوچھا، آپ نے بتایا کہ ہم کون ہیں، کیسے ہیں، رسول رحمت تشریف لائے، اور آپ نے پھر اس وقت سورۃ مریم کی آیات تلاوت کی تو اس وقت نجاشی رونے لگا۔ اسی طرح 70 آدمیوں کا، نصرانی آدمیوں کا وفد رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، کلام الہی سن کر رونے لگے، اور ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین کے ان کے الفاظ تھے کہ جب حق آ چکا اب انکار کی کوئی صورت نہیں، ایسے نیک لوگوں کے لیے دائمی جنت کا وعدہ، جبکہ اس کے بعد بھی حق جھٹلانے والوں کے لیے جہنم۔ آیت نمبر 87 تا 88۔ مسلمانوں کو درس اعتدال، نہ یہود کی طرح شہوات اور حرام خوری میں منہمک ہو جاؤ، نہ نصارہ کی طرح روحانیت کا ہیضہ ہو جائے کہ خدائی نعمتوں کو چھوڑ دو، حلال سے لطف اندوز نہ ہونا چاہیے، حلال کھاؤ، لطف اندوز ہو، لیکن حد سے تجاوز نہ ہو، اور تقوی اختیار کرو۔ پھر آگے قسم کا کفارہ بتایا گیا آیت نمبر 99 کے اندر، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 روزے رکھنا۔ آیت نمبر 90 تا 93 میں شراب، جوا، بت اور بتوں کے نام پر مذبوحہ جانور، اسی طرح پانسے، یہ سب حرام ہیں، عمل شیطانی ہیں، ان سے بچو۔ شیطان ان کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی کو پیدا کرنا چاہتا ہے اور تمہیں خدا کے ذکر اور نماز سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم نے انکار کیا تو رسول اللہ کے ذمہ صرف حق کا پہنچا دینا ہے۔ اب جو چیزیں تم سے پہلے ہو چکی، بعض لوگوں نے کہا نا ایسے صحابہ شہید ہوئے کہ جنہوں نے صبح کے وقت شراب پی ہوئی تھی کہ حرمت ہی نہیں آئی تھی، تو فرمایا وہ معاف ہے، آئندہ تم بچتے رہو۔ 94 تا 96۔ حالت احرام اور حدود حرم میں خشکی کا شکار منع ہے، چاہے تمہارے ہاتھ میں بھی آئے، اللہ تمہیں آزمائے گا، جیسے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار پر یہود کو آزمایا گیا، یہ تمہاری بھی آزمائش ہوگی۔ اگر کسی نے شکار کر لیا، غلطی سے ہو گیا، بھولے سے ہو گیا، تو وہیں پر موجود جو اس بارے میں رائے رکھنے والے 2 معتبر مسلمان ہوں، ان سے پوچھا جائے گا اس جانور کی کیا قیمت ہے، اس قیمت کے برابر پھر کوئی بکری، گائے، اونٹ خرید کر حدود حرم میں ذبح کر دیا جائے گا، اور وہ ذبح کرنے والا خود نہیں کھائے گا، جو جانی ہے، جنایت کرنے والا وہ نہیں کھائے گا، یا پھر اس کی قیمت سے غلہ خرید کر تقسیم کرے مساکین حرم پر، ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر دے گا، 2.25 کلو 2 کلو اناج اس کو دے گا، یا پھر ہر 2.25 کلو کے بدلے میں ایک روزہ رکھے گا۔ البتہ مچھلی کا شکار حلال ہے۔ 97 تا 100۔ کعبہ لوگوں کے لیے قیام کا باعث ہے 2 حوالے سے، ایک دینی حوالے سے بھی قیام کا باعث، نماز میں استقبال کرتے ہیں ہم بیت اللہ کی طرف، حج عمرہ وہ بھی بیت اللہ میں ادا ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر جو جانے والے مسلمان ہیں ان کے لیے یہ باعث قیام ہے۔ اگر کوئی مقاصد حاصل کرے تو مالی مقاصد بھی حاصل ہو سکتے ہیں، سیاسی مقاصد، اجتماعی مقاصد، اگر کوئی مسلمانوں میں ایسا ہو تو یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ پھر بتایا کہ جو آدمی، اچھا جی، یہ پھر جو کعبہ ہے وہ مرکز الارض ہے، جب اللہ اس کائنات کو ختم کرنا چاہیں گے تو کعبے کو ختم کر دیا جائے گا، ورنہ کعبہ کوئی نہ گرا سکے گا۔ ابرہ کا لشکر آیا، براندہ درگاہ ہوا، اللہ نے ابابیلوں سے ہاتھیوں کے لشکر کو شکست دے دی۔ جب اللہ چاہیں گے اس زمین کو، اس کے بساط کو جب اللہ لپیٹنا چاہیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے پتلی ٹانگوں والا، پتلی ساقین والا، پنڈلیوں والا حبشی آئے گا اور کعبے کو گرا دے گا۔ یہ گویا کہ پھر زمین کے اختتام کی طرف یہ اشارہ ہوگا۔ اللہ جی اپنے دشمنوں کو سخت سزا دینے والا اور مومنوں کے لیے رحیم ہے۔ رسولوں کا فرد منصبی اعلان حق ہے، حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ یاد رکھنا کبھی خبیث و طیب برابر نہیں۔ آج کل تو جمہوریت ہے، گنتی کی جاتی ہے، کوئی جاہل ہے، عالم ہے، سب برابر،
تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے برابر، عمل بھی اسی طرح، خیر کا عمل، شر کا عمل، مومن کافر یہ کبھی برابر نہیں، جیسے کہ عقل والا اور اندھے برابر نہیں۔ آیت نمبر 101 تا 102، جس طرح شریعت کا بیان موجب ہدایت ہے، جن چیزوں میں شریعت خاموش ہے وہاں پر سوال سے بھی منع کر دیا گیا۔ خام خواہ کی کھود کرید کرنا، جیسے یہودیوں نے اس گائے کے بارے میں کی تھی، جب انہیں کہہ دیا گیا گائے ذبح کرو تو مطلب ہے کوئی سی گائے ذبح کرو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس نے ہل جویا ہو نہ جویا ہو، یہ جی جوان ہو بوڑھی ہو، تو یہ باتیں ٹھیک نہیں۔ دین میں نہ تساہل ٹھیک ہے، غفلت کرنا، نہ غلو کرنا، حیضے کا ہو جانا، بلکہ دین تو درس اعتدال دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا بیان کیا تو ایک صحابی پوچھنے لگے کہ ہر سال ہے یا زندگی میں ایک بار؟ آپ نے فرمایا ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو، اگر میں کہہ دیتا ہر سال، اللہ اسے ہر سال لازم کر دیتے تو پھر تمہارے لیے تنگی کا یہ باعث ہوتا۔ آیت نمبر 103 تا 105، مشرکوں نے مختلف جانوروں کو بتوں کا نام زد کر دیا تھا، کچھ پر سواری نہ کرتے، جی بس اب اس کی پشت بتوں کے لیے، کچھ جانوروں کے دودھ کو بتوں کے لیے انہوں نے وقف کیا، کچھ جانوروں کو سانڈ بنا دیا۔ وہ پھر کون کھاتا تھا؟ مجاور کھاتے تھے، جیسے آج کل گدی نشین کھا رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا یہ بحیرہ جس کا دودھ بتوں کے نام پر، صائبہ جو خود بتوں کے نام پر، وسیلہ وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ بچے جنے وہ، اور حام وہ نر اونٹ جس کی جفتی سے کئی بچے پیدا ہوں، ان کو جو بتوں کے نام پر یہ وقف کر دیتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، غلط ہے، خدا پر یہ الزام ہے، بہتان ہے، ایسا ہرگز جائز نہیں۔ انہیں جب کہا جائے آؤ اچھا اگر یہ چیزیں ایسے ہیں تو اللہ سے اس کے رسول سے پوچھتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں اپنی رسومات ہی کافی ہے۔ مشرک کے پاس ہمیشہ یہی دلیل ہوتی ہے، مسلمانوں تم خود ہدایت پر اگر رہو گے تو گمراہ لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ آیت نمبر 106 تا 8، دوران سفر مرنے والے آدمی کو کچھ ہدایت ہے کہ وہ اپنے مال کی وصیت کرے اور کسی مسلمان کو اس پر موصی بنائے، وصیت اس پر مقرر کرے، اگر وہ نہ ہو تو کسی کافر کو بنائے۔ واقعہ یہ پیش آیا، بدیل نامی مسلمان کے ساتھ تمیم و عدی دو نصرانی تھے، جب اس کو یہ ملک شام کی طرف گیا، بیمار ہوا، وفات کا وقت آیا تو اپنا مال حوالے کیا کہ میرے وارثوں کو دینا۔ اس نے اپنے سامان کی پرچی لکھ کر سامان کے اندر رکھ دی، ان کو اس نے نہیں بتلایا۔ جب انہوں نے سامان پہنچایا تو چاندی کا ایک پیالہ اس میں سے چرا لیا۔ وارثوں نے جب سامان کو دیکھا اس میں سے پرچی نکل آئی، انہوں نے کہا کیا کوئی چاندی کا پیالہ بھی تھا؟ کہا نہیں، بلکہ انہوں نے یوں پوچھا کیا ہمارے اس مورث نے، ہمارے بدیل نے، رشتہ دار نے کچھ بیچا تھا؟ کہا نہیں۔ معاملہ رسول پاک کی خدمت میں لایا گیا، کیونکہ ان کے پاس کوئی گواہ تو نہیں تھے، ان نصرانیوں سے اس وقت قسمیں لی گئیں، پھر ان کو اس وقت چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں وہ ایک سنار کے پاس ملا اور اس نے کہا کہ مجھ سے اسی تمیم و عدی نے بیچا ہے 1000 درہم کے بدلے میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1000 درہم پھر بدیل کے وارثوں کو دلوا دیا۔ آیت نمبر 109، محشر میں امتوں کے سامنے جب سوال ہوگا کہ رسولوں نے نہیں، انبیاء سے سوال ہوگا، نبیوں سے سوال ہوگا کہ جب تم نے پیغام حق پہنچایا تو امتوں نے کیا جواب دیا، اس وقت شان جلالی کے سامنے وہ کہیں گے لا علم لنا، یا ادب کی وجہ سے کہیں گے لا علم لنا، ربا ہمیں کوئی پتہ نہیں، تو خود ہی جانتا ہے۔ آیت نمبر 110 تا 120، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جب کہا جائے گا، اپنی اور سیدہ مریم پر جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو کہ ہم نے تائید جبرائیلی دی، ہم نے آپ کو بڑے معجزات دیے، بچپن میں آپ نے اور بڑھاپے میں بات کی، تورات انجیل حکمت کی تعلیم دی، یہود سے حفاظت کی، مٹی کے آپ نے وہ یہ بنائے، پرندے بنائے، ہم نے اسے اصلی بنا دیا، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیا، مردے کو زندہ کرنے کا آپ کو معجزہ دیا۔ کافروں نے یہ سب کچھ دے کر کہا کہ آپ جادوگر ہیں، انکار کیا، حواری ایمان لائے۔ پھر حواریوں نے درخواست کی کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، دعا کیجئے، ربنا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ سورت کا نام مائدہ بھی اسی لیے ہے۔ چنانچہ آپ نے اس وقت تو فرمایا اللہ سے ڈرو، انہوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اطمینان قلبی ہو، ہم اس دن کو عید کا دن بنائیں۔ تو آخر آپ نے دعا کی تو جواب آیا، آپ کی دعا قبول ہوئی اور واقعتاً آسمان سے دسترخوان نازل ہوا۔ پھر محشر میں حضرت عیسیٰ علیہ
सलाम से सवाल होगा कि जैसे ईसाई कहते हैं क्या आपने उन्हें कहा था कि मुझे और मेरी माँ को खुदा समझो, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे अगर मैंने ऐसा कहा होता तो आपको इल्म होता, मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ, मैंने तो इनको तौहीद का पैगाम दिया जब तक मैं इनमें जिंदा रहा ये ठीक थे। क्योंकि अकीदा तस्लीस ये इब्तिदाई ईसाइयों में से नहीं चली, इसका बानी पोलूस है जो इसालतन यहूदी था, फिक्री जंग के तौर पर वो ईसाई हुआ और उसने ईसाइयत में इस अकीदे को घुसेड़ दिया, दाखिल किया। रब्बा अगर तू बख्श दे तो तेरी मर्जी, तू अजीज व हकीम है। तो जी जवाबन कहा जाएगा आज का दिन सिर्फ उन्हीं को फायदा होगा जो सच्चे हैं, उनको जन्नत और रदाए इलाही मिलेगी। सूरत अनआम इसकी आयत 165, 20 इसके रकू है। ये मदनी सूरत है, एक रात में सारी सूरत नादिल हुई और 70,000 मलाइका इसके साथ आए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ख़ास जिक्र की एक कैफियत तारी होगी। बुनियादी इसमें जो मजमून है तौहीद, कुदरत, रिसालत, आखिरत का बयान। आयत नंबर 1 ta 3, अर्ज़ो फलक का पैदा करने वाला, लैलो नहार का खालिक सिर्फ अल्लाह है, फिर तुम गैरुल्लाह को माबूद क्यों बनाते हो? अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से बनाया, मौत का वक्त उसने मुकर्रर रखा, क़यामत उसने बना रखी, फिर भी तुम शक करते हो। आसमान और ज़मीन का माबूद सिर्फ एक, तुम्हारे ज़ाहिर बातिन और हर अमल को वो जानने वाला। 4 ta 12, इन्होंने हर मौजज़ा और आयात इलाही का इनकार किया, इस्तिहज़ा उड़ाया। अनकरीब इन्हें पता चल जाएगा जब मौत आएगी या जब महशर का मैदान कायम होगा, इन्हें सब पता चल जाएगा। जरा देखो तो सही पिछली कितनी अक़वाम अपने गुनाहों के सबब हलाक हो चुकी, फिर हमने उनके बाद और कौमें पैदा कर दी। इन्होंने मुतालबा किया काफिरों ने कि जी कुरान लिखा हुआ क्यों नहीं आता? अगर ये उनके बरत को छू भी लें फिर भी ईमान नहीं लाएंगे, ये जिद्दी हैं। कहते हैं कि फरिश्ता क्यों नहीं आता? अगर फरिश्ता आए तो फिर मोहलत ना रहेगी, फिर फरिश्ता अगर इंसानी शक्ल में आए तो तुम्हें यही इल्तिबास रहेगा, असली शक्ल में आए तो तुम उसे देख ना पाओगे। तुम जो रसूल पाक पर इस्तेहज़ा उड़ा रहे हो ये कोई नई बात नहीं, पहले लोगों ने भी ऐसा किया, उनके अंजाम को तुम जी देखो कि उनके साथ क्या हुआ, तुम्हारे साथ भी वही होगा। ज़मीन में चलो फिरो, उनके अहवाल का मुशाहिदा करो, शायद तुम्हें इबरत हासिल हो। दुनिया में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने। हम तो सिर्फ सैर के लिए निकलते हैं, हमने कभी इबरत गाहों को इस नज़र से देखा ही नहीं। तुम भी मानते हो कायनात का मालिक अल्लाह है, फिर इस कदर गुस्ताखी पर उसने मोहलत इसलिए दी कि वो मेहरबान है और उसने फैसले के लिए क़यामत का दिन मुकर्रर कर रखा। हर शय का मालिक अल्लाह, वो समीउ अलीम है। 14 ta 19, अरे आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला, तुम्हें जो खिलाता है खुद नहीं खाता, उस अल्लाह को छोड़कर गैरों को तुमने माबूद बना लिया। तुम्हारी मर्जी तुम जो करो, लेकिन मुझे ये हुक्म है, मैं उसका मानने वाला हूँ और मैं शिरक से बरी हूँ। उसकी नाफरमानी पर मैं उसके अजाब से डरता हूँ। जिससे उसका अजाब टल गया वो रहमत वाला और वो कामयाब हुआ। अगर वो तकलीफ दे कोई टालने वाला नहीं, अगर वो खैर दे तो वो कादिर है, वो काहिर है, गालिब है, हकीम है, खबीर है। सबसे बड़ी गवाही अल्लाह की और मेरे और तुम्हारे माबैन अल्लाह गवाह है। कुरान मुझ पर वही किया गया, मेरी किताब नहीं, और मुझे हुक्म है मैं इसके जरिए से तुम्हें और जिन जिन तक ये पहुंचे उनको मैं डराता रहूं। अगर तुम तासुब छोड़ दो तो तुम ही ये गवाही दोगे कि गैरुल्लाह माबूद नहीं है। अगर तुम ये गवाही ना भी दो अपने तासुब की वजह से, मैं तो गवाही दूंगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं शिरक से बरी हूँ। 20 ta 30, अहले किताब रसूल पाक को अपने बेटों की तरह बल्कि बेटों से भी ज़्यादा वाकिफ़ थे। मुनकिर खुद को नुकसान में डाल रहे हैं, खुदा पर झूठ बोलने और उसकी आयात का इनकार करने वाला सबसे बड़ा जालिम है। क़यामत को मुशरिकों से कहा जाएगा कहाँ है मेरे शरीक? उस वक्त वो और तो कुछ न कह सकेंगे, कहेंगे मा कुन्ना मुशरिकीन, रब्बा हम तो शिरक करने वाले थे ही नहीं। देख लो अपने आप पर झूठ बोलने लगे, अब ये भी यू टर्न लेने लगे। बाज लोग आपकी बात सुनते हैं मगर उसे मानते नहीं, क्योंकि उनके दिलों पर पर्दे और कानों में बोझ है, ईमान नहीं लाते। झगड़ालू लोग
کہتے ہیں یہ اساطیر الاولین ہے، خود بھی دین سے بھاگتے ہیں اور ان کو بھی روکتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو نقصان اپنا ہی کرتے ہیں۔ جہنم پر جب پیش کیے جائیں گے، جب یہ جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو کہیں گے ربا ہمیں واپسی کا موقع دے دے، ہم انکار نہیں کریں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں لوٹا بھی دیا جائے یہ اتنی ضدی ہیں کہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر کتے کے دم کو کسی سیدھی لکڑی میں رکھا جائے 100 سال کے بعد نکالا جائے تو پھر اسی طرح جب یہ دنیا میں آتے ہیں پھر وہی عیاشی ان کا جی چاہتا ہے۔ کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے، کوئی موت کے بعد والی زندگی نہیں، یہاں جو کرنا ہے کر لو۔ 31 تا 35 میں لکھا ہے الہی کے منکر خود ہی تباہ ہوئے، قیامت کے دن اپنے پشت پر اپنے اعمال اٹھائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے ہائے کیسی ہم سے کوتاہی ہو گئی۔ ارے دنیا کھیل تماشا اور آخرت متقیوں کے لیے بہترین چیز۔ ہمیں پتہ ہے ان کی باتوں کا۔ آپ یا رسول اللہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ یوں پریشان نہ ہوں۔ یہ تکذیب تو پہلے رسولوں کی ہوتی رہی، اور یہ آپ کی تکذیب یہ تو دراصل اللہ کی آیات کی ہی تکذیب ہے۔ پہلے رسولوں کی جو تکذیب ہوئی، ایذا دی گئی، انہوں نے صبر کیا۔ اللہ کے کلمات کبھی بدلنے والے نہیں۔ جب ہم نے کہہ دیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو ہم اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر کے دکھائیں گے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ آپ کا دین کچے پکے گھر تک بہرحال پہنچ کر رہے گا۔ آپ اپنی مرضی سے ان کو منہ مانگے معجزات نہیں دکھا سکتے، یہ مرضی اللہ کی ہے، اور اللہ کسی کو جبراً ہدایت پر لانے والا نہیں ہے۔ مانتے صرف وہی ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، حشر میں لائے گا۔ پھر ان سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر منہ مانگا معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ تو جواباً فرمایا اللہ قادر ہے، لیکن اللہ فرمائشی معجزے دکھا کر تمہیں جانوروں کی طرح مجبور نہیں کر دینا چاہتا ایمان پر۔ تمہیں اختیار دیا گیا، جو انکاری ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں۔ پھر آیت نمبر 42 تا 49 میں کہ پہلوں پر جو تکالیف بھیجی گئی اس لیے کہ وہ گڑ گڑائیں۔ اللہ تکالیف اسی لیے بھیجتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ کی مصیبت کا، اللہ کی تکلیف کا، عذاب کا مقابلہ کرو، نہ جب تکلیف آئے تو اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ عاجزی کرے، گڑ گڑائے۔ ان پر جب تکلیف آئی تو یہ کیوں نہ گڑ گڑائے؟ ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے برے اعمال کو شیطان نے مدین کر دیا۔ جب یہ ہماری نصیحت کو بھول گئے تو ہم نے فوری عذاب نہیں بھیجا، بلکہ ان پر ہم نے دنیا کے دروازے کھول دیے۔ جب یہ اس پر خوش ہوئے اچانک ہم نے ان کو پکڑا اور کافر ظالم کی جڑ ہی ہم نے کاٹ دی۔ اگر اللہ ان کے آنکھوں کو، ان کے کانوں کو لے جائے، دل پر مہر لگا دے تو کون واپس کرے گا اللہ کے علاوہ؟ عذاب اچانک آئے یا سامنے آئے، آہستہ آہستہ آئے، کھلم کھلا آئے، ظالم بچ نہیں سکتا۔ سارے رسول بشیر و نذیر، کامیاب کون ہوگا؟ جو ایمان لا کے اپنی اصلاح کر لے گا۔ منکر کے لیے عذاب ہے۔ 50 تا 60 رسول پاک سے اعلان کرایا گیا میرے ہاتھ میں اللہ کے خزانے نہیں کہ جس کو میں دے دوں، میں عالم الغیب نہیں، میں فرشتہ نہیں، میں وحی کا پابند ہوں۔ جب نبی وحی کا پابند ہے تو آج مسلمان وحی کا پابند کیوں نہیں؟ جب کہا جائے سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، بدنظری حرام ہے، زنا حرام ہے، گانے حرام ہیں، تو تعویلات کیسی پیش کی جاتی ہیں؟ یہ کہنا جی فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں کہتا ہے یہ روح کی غذا، اور جی روح کی غذا اللہ اور اس کے نبی کی باتیں ہیں۔ جب قرآن نے نبی کی ذات عالی شان نے جو باتیں بیان کر دی وہی ہمارے لیے اکسیر اور اٹل ہیں۔ جن کو آخرت کا ڈر وہ قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن کا منکر اصل میں آخرت ہی کا منکر ہے، اور آخرت میں ان کا کوئی سفارشی نہیں۔ پھر کافروں نے کہا ان غریبوں کو ہٹا دیجئے، ان غریبوں کو ہٹا دیجئے۔ دین میں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز والی بات ہوتی ہے، آقا غلام ایک صف میں۔ جب کہا گیا ان غریبوں کو ہٹائیے تو رسول پاک نے اعلان کر دیا میں اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، رب کو یہ پکارنے والے ہیں، میں ان کو ہٹانے والا نہیں۔ اللہ جی جانے ان کا جو معاملہ۔ پھر مومنوں کے لیے بشارت کہ ان کے لیے رب کی رحمت لکھی گئی، اور اگر کسی سے غلطی سے گناہ
گناہ ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی تو اس کے لیے بخشش ہے، منکر کے لیے عذاب ہے۔ غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہے، بحر و بر کا، رطب و یابس کا، بر کا حبس اور اس کا حبہ کا، پتے پتے کا، جاننے والا، سب سے باخبر اللہ، اور ہر چیز کتاب مبین میں ہے۔ رات کو سلا دینے اور دن کو جگا دینے اور موت کے بعد اٹھا دینے والا اللہ ہے۔ 61 تا 70 وہ غالب ہے، فرشتے نگران ہے، کوئی کوتاہی کرنے والا نہیں، حکم صرف اسی کا چلتا ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ بر و بحر کے ظلمات اور انتہائی پریشانیوں میں، کرب عظیم میں نجات دینے والا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے عذاب اوپر سے آئے، نیچے سے آئے، چاہے تمہیں آپس میں لڑا دے۔ آپ کی قوم اگرچہ تکذیب کر رہی ہے، آپ کی قوم تکذیب کر رہی ہے، لیکن اسے آپ بتا دیجئے کہ ہر خبر کا ایک وقت ہے، عذاب جو تم طلب کر رہے ہو اس کا وقت ہے، اور جب اللہ چاہے گا بھیج دے گا، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ منکر دین جو استہزاء و انکار کر رہا ہو، اس کے ساتھ مومن نہیں بیٹھ سکتا جب تک وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائے، اور اگر کبھی بھول کر بیٹھ بھی جائے تو پھر وہاں سے اٹھے گا۔ آیت نمبر 71 تا 73 میں، کیا غیر اللہ کو میں پکاروں، مجھے کہتے ہو غیر اللہ کو پکاروں، حالانکہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ہدایت کے بعد میں گمراہی میں جاؤں، حق راہ وہی جسے اللہ حق کہے۔ مجھے حکم ملا توحید کا، تقوی کا، نماز کی پابندی کا، کائنات کی تخلیق حق ہے، مذاق نہیں، تو پھر آخر اس کے بعد حساب بھی حق ہے، اس کی ہر بات حق، وہ ہر چیز کو جاننے والا حکیم و خبیر ہے۔ 74 تا 90 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ہم نے ان کو عجائبات دکھلائے، قوم کو سمجھانے کے لیے ستارے کو دیکھ کر فرمایا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ غروب ہوا تو کہا یہ تو غروب ہو گیا، میں آفلین سے، غروب ہونے والوں سے پیار نہیں کرتا۔ پھر چاند کے بارے میں، پھر جب سورج کو دیکھا ہاذا ربی ہاذا اکبر، اوے یہ تو سب سے بڑا ہے، لیکن جب وہ غروب ہوا تو فرمایا میرے رب نے اگر مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ پھر مجھے کہتے ہو، مشرک جب کہنے لگے کہ ہمارے بتوں سے ڈرو، مجھے کہتے ہو میں غیر اللہ سے ڈروں، ارے تم اس سے اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ تو عاجز ہے، وہ قادر ہے، یہ تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے، تم اس سے نہیں ڈرتے ہو۔ تم بتاؤ کہ امن کا حقدار کون ہے، میں یا تم، توحید والا یا شرک والا؟ پھر ہم نے حضرت ابراہیم کو درجات دیے اور انہی کی تعلیم آگے تمام انبیاء میں چلی، حضرت اسحاق میں، یعقوب میں، حضرت نوح ان کی اولاد میں، حضرت داؤد، حضرت سلیمان میں، حضرت ایوب و یوسف میں، حضرت موسیٰ و ہارون میں، حضرت زکریا میں، یحییٰ میں، حضرت عیسیٰ میں، الیاس میں، حضرت اسماعیل میں، یسع میں، حضرت یونس میں، لوط میں۔ سارے انبیاء کا پیغام ایک تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اور پھر یہ سارے صالحین ہیں، ان میں سے بعض پر افضل، اور یہ سارے پوری کائنات سے افضل۔ اگر کوئی بھی شرک کرے گا، چاہے وہ انبیاء کی اولاد سے بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کے سارے عمل ضائع کر دیں گے۔ قابل اتباع انبیاء ہیں، اور قرآن سارے جہانوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ منکروں نے رب کو پہچانا ہی نہیں، انہوں نے رب کی قدر ہی نہیں کی، سمجھا ہی نہیں۔ کون سے منکر؟ جنہوں نے کہا کہ اللہ کسی بشر پر وحی نہیں نازل کر سکتا۔ ارے اب تک تو کہتے رہے حضرت موسیٰ پر، خود مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ پر اللہ نے کتاب اتاری، ادھر میں نے اتاری تو میں نے نبی پاک پر کیوں نہیں اتاری؟ ادھر انکار ادھر اقرار کرتے ہو۔ اور جو قرآن آیا سابقہ کتب کی تصدیق کرنے والا، آخرت پر ایمان لانے والا قرآن کو ضرور مانے گا، اور یہ لوگ جو وحی کا انکار کرتے ہیں یہ خدا پر جھوٹ بولنے والے۔ مجھ پر وحی آئی، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے تمہاری پیدائش اکیلے ہوئی، میرے پاس بھی اکیلے آؤ گے، کوئی تمہارا سفارشی حمایتی مددگار نہ ہوگا۔ آیت نمبر 95 تا 103 گٹھلی کو نکالنے والا، دانے کو نکالنے والا، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، صبح کو نکالنے والا، رات کو آرام کے لیے بنانے والا، سورج چاند کو حساب کے لیے بنانے والا اللہ ہے۔ اس نے ہدایت کے لیے ستارے پیدا کیے، اس نے ہدایت کے لیے ستارے پیدا کیے، تمہیں ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا، تمہارے لیے بارش اتاری، باغات اگائے، کھیتیاں اگائے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، دیکھو تو صحیح، زمین ایک، پانی ایک، پھل، رنگ مختلف، مزاج مختلف، صفات مختلف۔
جنوں کو شریک خدا کہا کہ خدا نے جنوں میں سے اپنی بیوی بنا لی، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تم نے جھوٹ بولا، اس کی اولاد نہیں، بیوی نہیں، سارے کے سارے چیزیں اس کی مخلوق ہیں، عبادت میں وہ اکیلا ہے، اسے آنکھیں پا نہیں سکتی اور وہ سب آنکھوں کو گھیرے ہوئے لطیف و خبیر ہے۔ آیت نمبر 104 تا 110، نشانیاں تمہارے پاس آ گئیں، جو دیکھ کر ہدایت پر آیا اس نے اپنا فائدہ کیا، جو اندھا رہا اس نے خود کو برباد کیا۔ آپ وحی کے پابند ہیں، جب حضور بھی وحی کے پابند ہیں تو ہم آج کیوں وحی کے پابند نہیں؟ شرک سے اعراض کیجئے۔ دیکھیں کسی کسی مذہب پر آپ دلائل سے طعن کر سکتے ہیں، مثلا یہ جو تمہارے بت ہیں سنتے نہیں، یہ دیکھتے نہیں، یہ اپنے کوئی کام نہیں کر سکتے، ان سے مکھی کچھ لے کر جائے یہ اسے واپس نہیں لے سکتے، لیکن کسی مذہب کو گالی دینا جائز نہیں۔ اس صورت میں وہ تمہارے مذہب کو گالی دے گا، اور تمہارے سب اعمال اللہ ہی کے پاس ہیں۔ مشرک ان کے پاس کوئی بھی نشانی آ جائے ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ انکار کی وجہ سے ان کی آنکھوں کو ہم نے الٹ دیا اور انہیں ہم ان کی اسی گمراہی میں سرگرداں چھوڑے رکھیں گے۔ اللہ ہمیں مشرکین منکرین کے طریقوں سے محفوظ